غلطی ہو گئی ہے، اب اللہ تو ہی معاف کرے گا، اللہ معاف کر دے۔ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بابا آدم علیہ السلام اللہ کے آگے التجا کرتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرا آدم تیرے سے التجا کر رہا ہوں، میں نے اپنے جسم کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، میں نے اپنے جسم کے اوپر بڑی زیادتی کی ہے، اللہ میں تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں، اللہ اب تو معاف کر دے۔ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو ظالم تو وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تو ناراض ہے، میں ان کی صف میں نہیں جانا چاہتا، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بابا آدم علیہ السلام اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ پھر میرا رب راضی ہوا، اللہ نے پھر ان سے صلح کی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو معاف کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے یہ دیکھو بابا آدم علیہ السلام جو ہے پوری یہ جو امت ہے ان کے باپ، جو انسانیت ہے ان کے باپ ہیں بابا آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی نجات دی، ان کا بھی دکھ سنا، ان کی بات کے اوپر بھی اللہ نے لبیک کہا۔ پہلا یہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے آگے التجا کی، اللہ نے ان کو بھی نجات دی، ان کی بھی بات کو سنا، پھر باب آدم کی بات کو بھی اللہ نے سنا۔ اور آخری بات میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حتیٰ کہ دیکھو نا اب ہم انسان ہیں، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور اللہ رب العزت کو کہتا ہے کہ اللہ تو میری دنیا بھی تو ہی اچھی کرے گا، آخرت بھی تو اچھی کر دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی آزمائش آئی ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو کہ میں کسی اور کا دروازہ کھٹکاؤں گا، لیکن نہیں، میرے محبوب پیغمبر نے بھی اللہ کا دروازہ کھٹکایا ہے، پھر اللہ رب العزت نے بھی محبوب پیغمبر کی بات کو سنا ہے۔ دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بیٹا دیا، اللہ کے آگے کہہ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے ایک بیٹا دے دے، صالح بیٹا دے دے، بردبار دے دے، اچھا بیٹا دے دے، فرما بردار دے دے، اللہ نے دے دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ نے دیا، پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ ابراہیم دیکھنا اب میں نے تمہیں بیٹا تو دے دیا ہے، اب میں تمہیں جو ہے نا حکم دیتا ہوں کہ یہی جو بیٹا ہے اس کو جو ہے آپ نے جو ہے جنگل کے اندر چھوڑ کے آنا ہے، آپ نے وہاں پہ چھوڑ کے آنا ہے جہاں پہ نہ کوئی انسان ہے، کوئی بھی نہیں، صرف اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر آنا ہے۔ اور حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آئے ہیں، اور دیکھو اس کے بعد اماں ہاجرہ جو ہے پیچھے جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کر پوچھتی ہے کہ آپ کہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے آسرے پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور حتیٰ کہ اللہ کا حکم بھی نہیں ہے، اللہ کا آرڈر بھی نہیں کہ آپ نے بولنا ہے، آپ نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی بات نہیں کی۔ آسمان کی طرف دیکھا، بی بی اللہ والی تھی، اس نے وہ سمجھ گئی، اس نے کہا اللہ کا آرڈر ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھو دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ جب بھی ہم نیک کام کریں گے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے ہماری نیکی جو ہے ضائع نہیں کرنی۔ اب آپ بیٹھے ہو قرآن کی باتیں سن رہے ہو، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو بیٹھنا ہے، اللہ نے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ جب آنکھ بند ہوگی پھر اللہ رب العزت نے جب دکھانا ہے تو پھر انسان بڑا خوش ہو جائے گا۔